کہ خدا کتاب مقدس میں ان کتابوں کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آج کی جو کلاس ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ سروے ہے۔ یقیناً یہ کلاس پاسٹر منور خورشید صاحب نے لینی تھی، لیکن کسی ان اوائڈیبل ریزن کی وجہ سے، ضروری کام کی وجہ سے انہیں آج دوپہر کہیں جانا پڑا، جس کی وجہ سے آج مرکز کی انجیل میں یہاں پر پڑھاؤں گا۔ مرکز کی انجیل آپ نے کل آغاز پچھلے کلاس میں کیا تھا، اور چند ایک باتیں آپ نے اس انجیل کے بارے میں پڑھی تھی۔ وہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے کل کی کلاس میں اس کے تعارف میں بہت سی ایسی باتیں سیکھی ہوں گی جو اس انجیل کو سمجھنے میں، اس کی اہمیت اور یہ کیوں لکھی گئی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہم مختصراً اس کا تعارف دیکھیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ علماء کے خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ انجیل سب سے پہلے لکھی جانے والی انجیل ہے، اور ہر ایک انجیل جو ہے وہ کسی نہ کسی خاص ایک بات پر، نقطے پر زور دیتی ہے۔ اسی طرح مرکز کی انجیل بھی ایک خاص نقطے پر زور دیتی ہے، جو کہ یسوع مسیح کے عملی کام ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پریکٹیکل منسٹری پر فوکس کرتی ہے۔ یہ یسوع مسیح کون ہے، اس سے زیادہ اس نے کیا کیا، اس بات پر زور دیتی ہے۔ پہلی صدی اور دوسری صدی میں ایک وقت آیا جس میں چاروں اناجیل کو اکٹھا کر کے ایک ہی جلد بنا کر اسے پڑھا جانے لگا۔ اسے کہتے ہیں ڈایاٹیسارون۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اس کو، اور جو اور گہرے طور سے پڑھنا چاہتے ہیں اناجیل کو، وہ ضرور لکھیں، اسے جا کے ریسرچ کریں، ڈایاٹیسارون۔ یعنی یہ چاروں اناجیل کو اکٹھا کر کے ایک جلد بنائی گئی تھی، اور جس گروپ نے ان چاروں اناجیل کو ایک جلد دی تھی، اس کا یہ ماننا تھا کہ اناجیل کے اندر واقعات کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اس لیے اس نے جو چاروں اناجیل میں یا 3 اناجیل میں ایک سے زیادہ دفعہ واقعات اگر ہیں، تو انہوں نے صرف ایک دفعہ وہ واقعہ لکھ کر ان چاروں اناجیل کی ایک جلد بنائی تھی، جسے ڈایاٹیسارون کہتے ہیں۔ لیکن ابتدائی کلیسیا نے پھر یہ فیصلہ کیا، جب غور کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ایک انجیل جو ہے اپنے آپ میں ایک خاص پیغام رکھتی ہے، اور کسی نہ کسی خاص نقطے پر زور دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی، اس کی خدمت سے متعلق کسی نہ کسی اسپیسیفک بات پر زور دیتی ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے۔ اس لیے اگر ان کے ایک بھی واقعے کو ہم نکال دیں تو پھر اس کے اصل پیغام سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا نے اس ڈایاٹیسارون کو ہٹاتے ہوئے دوبارہ اناجیل کو الگ کر کے جو ہے اسے خاص ہر ایک انجیل کو جو ہے وہ الگ اہمیت دی گئی، تاکہ ہم جو بھی مصنف یسوع مسیح کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ جو یہاں پر لکھا ہے نا، خاص کسی بات پر زور دیتی ہے۔ آپ نے متی کی انجیل پڑھی ہوگی، آپ مرکز کی انجیل پڑھ رہے ہیں، تو مرکز کی انجیل جو ہے یہ خاص طور پر یسوع مسیح کے کاموں پر زور دیتی ہے۔ متی کی انجیل میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ اس میں آپ کو نبوتیں بڑی ملتی ہیں، صحائف کا پرانے نامے سے ریفرنس بڑا ملتا ہے۔ اس کا ایک وجہ کیوں ایسا ہے اس انجیل میں، کیونکہ اس انجیل کو خاص یہودیوں کے لیے لکھا گیا تھا، اور ان کے لیے لکھا گیا تھا جو اس کی آڈینس تھی،
جو کہ پہلے سے واقف تھی پاک صحائف سے. لیکن یہ جو انجیل ہے یہ خاص کر غیر قوموں کے لیے لکھی گئی تھی. اس لیے اس میں آپ کو آغاز میں کوئی بڑے بڑے نسب نامے نہیں نظر آتے، کیونکہ نسب ناموں کا تعلق یہودیت سے، پرانے عہد نامے سے، عبرانی نسل سے ہے. اس لیے یہ مختصراً بھی ہے اور فوراً یسوع مسیح کے عملی جو کام ہیں ان پر فوکس کرتی ہے. چونکہ غیر قومیں جو ہیں وہ زیادہ معجزات کو مانتی ہیں، ان سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، تو مصنف کا جو فوکس ہے وہ یسوع مسیح کے کاموں پر ہے، تاکہ وہ ان کو یسوع مسیح کے عملی کاموں کے ذریعے سے یسوع مسیح کی انجیل یعنی یسوع مسیح کی بشارت اور یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا جا سکے. پہلے یہ اناجیل لکھے جانے سے پہلے یہ زبانی اناجیل جو ہے یہ پھیلائی گئی تھی. زبانی کلام، زبانی یسوع مسیح کے بارے میں باتیں، اس کے واقعات بتائے جاتے تھے. لیکن یہ کہا جاتا ہے یہ پہلی انجیل تھی جو کہ ریٹن طور پر سامنے آئی تھی، لکھائی کے طور پر سامنے آئی تھی، اور یہ اس لیے لکھی گئی تھی تاکہ لوگوں کے پاس جو غیر قوموں سے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ وہ پڑھ کر یسوع مسیح کی ذات سے واقف ہو سکیں. سن تصنیف کے بارے میں اگر میں بات کروں، یعنی کہ کب یہ انجیل لکھی گئی، غالباً یہیں سے آج آپ نے آغاز کرنا تھا، سن تصنیف سے. اس سے پہلے آپ نے سن بھی چکے ہیں کل. سن تصنیف کے کیونکہ یہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے تو مختلف آراء اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 45 میں لکھی گئی، 50 میں لکھی گئی، لیکن زیادہ تر علماء جس تاریخ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ انجیل تقریباً 60 سے 70 اے ڈی کے اندر بعد از مسیح کے اندر لکھی گئی ہے. فرسٹ سینچری کے اندر 60 سے 70 بعد از مسیح میں یہ انجیل لکھی گئی ہے. علماء کے مطابق مرکز ان تعلیمات کو درج کرتا ہے جو اس نے پطرس رسول سے یسوع مسیح کے بارے میں سنی تھی. جو اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ مرکز نے، گو کہ مرکز جو ہے وہ پولس رسول کے ساتھ بھی رہا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو انجیل مرکز نے لکھی ہے اس کے واقعات اس نے جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا پطرس رسول اس سے یسوع مسیح کے بارے میں سن کر یہ انجیل لکھی ہے. اسی لیے اس انجیل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ فاسٹنس نظر آتی ہے، تیزی نظر آتی ہے، جلد بازی نظر آتی ہے، کیونکہ پطرس کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ فوراً وہ فیصلے لیتا تھا، فوراً وہ ایکٹ کرتا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مختصراً اور فوراً چیزوں کو بیان کرنا بھی اس بات کا عکس کرتا ہے کہ یہ پطرس رسول جو ہے اس کا اثر مرکز پر بہت زیادہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس انجیل میں پولس کی ٹیچنگز کا بھی انفلوئنس بہت نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اعمال کی کتاب اس بارے میں بیان کرتی ہے کہ مرکز پولس رسول کے ساتھ بھی رہا ہے، اور چونکہ وہ پولس رسول کے ساتھ رہا ہے تو اس کی ٹیچنگ سب سے پہلے جو ہے، میں نے آپ کو کل بھی شاید میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے یا جو تعلیم پھیلی ہے یا جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ پولس رسول کی ٹیچنگز تھیں، اور اس لیے پولس رسول کی ٹیچنگز کا جو عکس ہے وہ ہمیں مرکز کی انجیل کے اندر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ غالباً آپ نے کل پڑھ لیا ہوگا. اس کے سٹرکچر کے بارے میں، اس کی آؤٹ لائن کے بارے میں، اس کی ساخت کے بارے میں بیان کروں تو اس انجیل کے 3 بڑے جغرافیائی طور پر ڈویژنز ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر لکھی گئی ہیں. گلیل میں یسوع مسیح کی زیادہ خدمت
پہلے 8 ابواب میں گلیل میں آپ کو نظر آتی ہے، گلیل کے صوبے میں، اور 8ویں باب سے پھر گلیل کے گرد و نواح کے علاقوں میں یسوع مسیح کے جو واقعات ہیں جو اس کے ذریعے سے ہوئے وہاں پر خدمت نظر آتی ہے، اور پھر اینڈ پر یسوع مسیح جب یروشلم میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر کے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح کو صلیب بھی دے دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم تھیولوجی کی طرف پڑھیں، اس کی چند ایک باتیں میں آپ کو اس کے مقاصد کے بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں پر لکھا ہے مخاطبین یا سامعین، یعنی کہ یہ کن لوگوں کے لیے انجیل لکھی گئی ہے۔ مختصراً میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دیا ہے کہ یہ غیر قوموں کے لیے لکھی گئی تھی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ مقدس مرکز کی معرفت انجیل بنیادی طور پر غیر اقوام، خاص طور پر رومیوں کے لیے لکھی گئی تھی، اسی لیے اس انجیل میں پرانے عہد نامے سے صرف ایک حوالہ ملتا ہے۔ ادھر سے شاید ہے، ادھر نہیں ہے۔ اچھا جی، چلیں آ جاتا ہے۔ اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بلکہ یوحنا استباغی کے بارے میں۔ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خادم ہے۔ مقدس مرکز خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور اقوال کی نسبت ان کے اعمال پر زیادہ زور دیتا ہے۔ رومی فطری طور پر کسی شخص کے کلام سے زیادہ اس کے اعمال پر زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بت پرست قومیں تھیں، اور یہ زبانی کلامی کلام سے زیادہ، باتوں سے زیادہ پریکٹیکلی کاموں پر زیادہ فوکس کرتے تھے، اس کی بنا پر کسی کو قبول یا رد کرتے تھے۔ اس لیے مرکز یسوع مسیح کے اعمال پر اس انجیل میں زیادہ فوکس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل میں لفظ فل فور یہ فوراً 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ متی میں 15، لوکا میں 8 اور یوحنا میں 4 بار، کیونکہ مقدس مرکز کی انجیل مسلسل اعمال پر یعنی ایکشنز پر فوکس کرتی ہے۔ پھر یسوع نے یہ کیا، پھر فوراً اس کے بعد یہ ہوا، یعنی کہ فوراً انٹر کنیکٹڈ واقعات کو وہ بیان کرتا ہے، ایسے واقعات کو جس میں یسوع مسیح کے عمل، پاور یسوع مسیح کی آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے غیر قوموں میں یسوع مسیح کی منادی ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایکشنز پر فوکس کرتی ہے، زور دیتی ہے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں گے نا، وہاں پر آپ کو تھیولوجی بہت نظر آئے گی۔ دیکھیں، اناجیل کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اناجیل کا جو لٹریچر ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اس میں تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ادبی علم ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز جو اس میں تھیولوجی ہے، الہیات ہیں، ڈاکٹرنز ہیں اناجیل کے اندر، جو کہ آپ کو ڈاکٹرنز ہوتی ہیں یا تھیولوجی ہوتی ہے جو that aims to believe something، جو آپ میں کچھ نہ کچھ ایسا پیدا کرتی ہیں جس پر آپ ایمان رکھ سکیں۔ تو یوحنا کی انجیل آپ دیکھیں گے کہ وہ تھیولوجی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی الہی ذات کے بارے میں، ہائی کرسٹولوجی کے بارے میں کتنی اہم باتیں وہ بیان کرے گی۔ تو ہر انجیل کا اپنا فوکس ہے۔ اس انجیل کا فوکس یہ ہے کہ یہ غیر قوموں کو اعمال کے ذریعے سے یسوع مسیح کی الہی ذات اور یسوع مسیح کی نجات بخش کلام تک لے کر لوگوں کو آ سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے سامعین یا مخاطبین یا جن سے یہ کلام کیا گیا ان کے بارے میں سرسری سا تعارف ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ انجیل کا مقصد پڑھتے ہیں کہ جی مرکز کی انجیل کا مقصد کیا ہے۔ اس انجیل کا مقصد بھی مقدس متی رسول کی طرح لوگوں کو خداوند یسوع پر ایمان لانے کے لیے راغب کرنا تھا۔ میرے خیال سے چاروں اناجیل اور پورے نئے عہد نامے کا مقصد ہی ہے کہ لوگ یسوع مسیح سے کیا ہوں، واقف ہو جائیں۔ لیکن ہر ایک مصنف نے یا ہر ایک جو مصنف ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ یا کسی خاص اسپیسیفک
پوائنٹ پر زور دیتے ہوئے لوگوں کو یسوع مسیح تک لے کر آتا ہے۔ اگر ہم پرانا نامہ پڑھ رہے ہیں تو ہم پرانے نامے میں سے کوشش کر رہے ہیں، کل بھی کی، آگے بھی کریں گے کہ یسوع مسیح کہیں سے ہمیں نظر آئے، اس کے بارے میں۔ نیا نامہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے بھی اس کلاس کا بھی مقصد یہ ہے آپ یسوع مسیح کے پیغام سے زیادہ اور گہرے طور سے کیا ہو جائیں، واقف ہو جائیں۔ تو اسی طرح اور بھی کوئی سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس کا بھی ریزن یہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہوگی آپ یسوع مسیح کے بارے میں اور گہرے طور سے جانیں۔ اسی طرح مصنفین جو انجیل کے بھی ہیں، ان کا مقصد بنیادی یہی ہے، ایک ہے کہ یسوع کا پیغام جائے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے سٹائل سے، اپنے اپنے طریقے کے ساتھ یسوع مسیح کے پیغام کو جو ہے وہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے اس انجیل میں، یعنی کہ مرکز کی انجیل میں، خداوند یسوع کو کامل اور وفادار خادم کے طور پر پیش کیا ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کی الوہیت پر زیادہ فوکس کرتی ہے، یہ انجیل یسوع مسیح کو بطور خادم، خدمت کرنے والا بیان کرتی ہے۔ کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح یا یہ انجیل جو ہے یسوع مسیح کو خادمانہ طور پر پیش کرتی ہے؟ ایک تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس انجیل میں فی الفور لفظ کا استعمال اس بات کی تصدیق ہے کہ اس کے علاوہ اس انجیل میں کیا کوئی نسب نامہ نہیں شامل۔ نسب نامہ کس بات کی نشانی ہے؟ نسب نامہ اس بات کی نشانی ہے، یعنی کہ آباء و اجداد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نسب نامہ لکھا گیا؟ تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ پرانے عہد نامے میں جو مسیح کے بارے میں نبوتیں کی گئی تھی، یا اسرائیل جس مسیح کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ داؤد کی نسل سے آنے کو ہے، نسب نامہ اس لیے لکھ دیا گیا کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا داؤد کی نسل سے، وہ مسیح، وہ مسیحا، وہ یسوع مسیح ناصری آ چکا ہے جس کا اسرائیل انتظار کر رہا تھا۔ یعنی اس کی نسب نامہ اس لیے لکھا گیا تاکہ بتایا جا سکے کہ عبرانی لوگ جس کا انتظار عبرانی مسیح کا کر رہے تھے وہ آ چکا ہے، اور ان کا ماننا یہ تھا وہ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اس انجیل میں نسب نامے کا نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ یہ انجیل کا فوکس کچھ اور ہے، اور یہ یسوع مسیح کو بطور خادم پیش کر رہی ہے۔ اس کی جو ہیومن نیچر ہے اس پر زیادہ فوکس کر رہی ہے، اس کی خدمت پر، پریکٹیکل منسٹری پر، بار بار جب میں بتا رہا ہوں اس پر زیادہ فوکس کر رہی ہے کہ اس نے کام کیا کیے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ پیدائش کی جب بات ہوتی ہے تجسم کی بات ہوتی ہے بغیر باپ کے، اور پھر روح القدس کی قدرت مقدسہ مریم پر سایہ کرتی ہے، اور پھر اس کی جو پیدائش ہے یا تجسم ہے، یہی ہمیں یسوع مسیح کی الہی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو۔ لیکن یہ اس پر بھی فوکس نہیں کرتی، کیونکہ اس کا فوکس فوراً کچھ اور ہے، یسوع مسیح کے کاموں کے ذریعے سے یسوع مسیح کی عملی خدمت کو ظاہر کرنا یا ثابت کرنا ہے۔ اس لیے یہ انجیل جو ہے اس چیز کو فوکس نہیں کرتی۔ پھر مجوسیوں کی آمد اور پرستش کا ذکر نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، پرستش کس کی جاتی ہے؟ یا باقی انجیل کے اندر مجوسیوں کی آمد اور پرستش کا جب ذکر ملتا ہے، جو ورشپ اس کی جاتی ہے کہ جو اپنی ذات میں الہی صفات رکھتا ہو، اس کی ورشپ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر مرکز ان چیزوں پر بھی فوکس نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ مرکز ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، یقیناً وہ مانتا ہے، لیکن وہ اپنی آڈینس میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہے، ان کے اندر کچھ ان پٹ ڈالنا چاہتا ہے، ان کے اندر کچھ عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس چیز پر ایمان لے کر آئے۔ وہ کاموں کے ذریعہ سے یسوع کی بشارت دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں بڑی بڑی تھیولوجی لکھ لوں، علمی باتیں لکھ لوں، تو جو میری آڈینس ہے وہ ان پر شاید یسوع پر ایمان نہ لے کر آئے۔
وہ جس طریقے سے یسوع پر ایمان لے کر آئے گی وہ وہی طریقہ استعمال کرتا ہوا کیا کرتا ہے ان میں لے کر جاتا ہے, اور وہ اعمال کے ذریعہ سے یسوع کی پریکٹیکل منسٹری کو بیان کرتے ہوئے یسوع کی بشارت دیتا ہے. پولس کا بھی ایسا ہی سٹائل تھا, ہے نا. اعمال کی کتاب میں پڑھیں, وہ ایک جگہ پر جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے بت ہی بت لگے ہوئے ہیں اعمال کی کتاب میں, اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ ایک بت ایسا ہے جس پر ایک پلیس ایسی ہے جو انہوں نے مختص کی ہوئی ہے, اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے, نامعلوم خدا کے لیے ہے. اور وہ وہیں پر اس اپرچونٹی کو گریسپ کرتا ہے اور اسی نامعلوم خدا کے بارے میں کہتا ہے جسے تم نامعلوم کہتے ہو, اسی کو اپرچونٹی لیتا ہوا وہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی پیٹرنز جو ہیں خدمت کے منادی کی ہمیں مختلف جگہوں پر مختلف نظر آتے ہیں پولس رسول کے. تو جو یہ ابتدائی کلیسیا کے مصنفین تھے, مقررین تھے, یا جو مشنریز تھے, یہ مختلف طریقوں کے ساتھ آڈینس کو دیکھتے ہوئے, سامعین کو دیکھتے ہوئے مختلف طریقوں کے ساتھ انجیل کی بشارت جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. رومیوں کے نزدیک خادم یا غلام کے نصب نامے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کی حیثیت تب مانی جاتی ہے جب وہ کام شروع کرے. یعنی رومنز جو تھے وہ آپ کی شخصیت سے زیادہ آپ کی کیپیبلٹیز پر دیکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے, اس کو کام کتنا آتا ہے, اس کے اندر کوالٹیز کتنی ہے کام کرنے کی. اس لیے جو مرکز ہے وہ بڑے زبردست طریقے کے ساتھ, یقیناً مرکز کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ تو خدا کا تھا, خدا اس سے یہ انجیل لکھوا رہا تھا, لیکن خدا نے ایک بڑی خاص بات الہام کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ خدا نے جن جن سے کلام لکھوایا ہے ان کو خدا نے یہ اجازت دی ہے کہ انہوں نے اپنے سٹائل سے لکھا ہے. خدا نے پیغام انہیں دیا ہے, ان سے لکھوایا ہے, لیکن انہیں یہ پابند نہیں کیا کہ اسپیسیفک ایک ہی طرح سے پوری انجیل لکھی جائے. اسی لیے مختلف مصنفین کا رائٹنگ سٹائل آپ کو نئے عہد نامے میں مختلف نظر آتا ہے. اسی طرح مرکز کا بھی آپ کو اسپیسیفک آڈینس کے لیے جب لکھی گئی ہے تو خدا نے اسے اسپیسیفک طریقے کے ساتھ اور ایک خاص نقطے کے لیے لکھوائی ہے. مرکز کا زور تعلیمات پر نہیں ہے, جو میں نے پہلے بتایا, یہ تھیولوجی نہیں زیادہ بیان کرتا, اس لیے اس انجیل میں پہاڑی واز کا بھی ذکر نہیں ہے, لمبی تقاریر نہیں ہے, سپیچز نہیں ہیں یسوع مسیح کی, زیادہ تمثیلیں نہیں ہیں, کیونکہ رومیوں کے نزدیک خادم باتیں نہیں بلکہ کام کرتا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, یعنی گلاں نالوں زیادہ وہ پریکٹیکل منسٹری پر فوکس لوگ تھے, اس لیے وہ اس انجیل کو ترتیب اس لیے دیتا ہے تاکہ رومی جن کا تعلق بت پرستانہ بیک گراؤنڈ سے ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں اچھے طور سے جان سکیں. بھائی اس کا چارجر لگا دیں کائنڈلی. خداوند یسوع مسیح کے اکثر وہ جو معجزات جب کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کسی کو نہ بتانا, کیونکہ خادموں کو ان کے کام کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا, وہ خاموشی سے کام کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں, میں نے اگلی ویسے سلائیڈز بھی ہیں, میں آپ کو وہاں پر بھی اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا, اس کو کہتے ہیں مارکن سیکریسی موٹیوز. مرکز کی انجیل میں بارہا ایک بات کا آپ کو ذکر ملے گا. کیا ملے گا؟ یسوع مسیح جب معجزات کر رہے ہیں یا کسی سے یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, اس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کام کرتے ہیں, تو یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی سے نہ کہنا. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ اگر یسوع مسیح کے وسیلہ سے کسی شخص کی زندگی میں معجزہ ہو رہا ہے تو وہ جا کے بتائے گا تو اس سے یسوع مسیح کے بارے میں اور لوگ جانیں گے. لیکن یسوع مسیح مرکز کی انجیل میں خاص طور پر مرکز اس بات پر فوکس کرتا ہے, مارکن سیکریسی موٹیوز کہتے ہیں اس کو, یہ ہم اگلی سلائیڈز پر بھی دیکھیں گے کیوں ایسا کرتا ہے. ایک تو یہاں پر لکھا ہے کہ خادم خاموشی سے کام کرتا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟
آج چھوٹا سا کام ہو تو کیا کرتے ہیں؟ زیادہ ویڈیو بڑی بنا کے بیان کرتی ہیں اس کو. معجزہ ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. لیکن بتانے کا مقصد اگر اتنا سا بھی کام ہو تو زور لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے جاؤ بتاؤ ٹیسٹیمنی دو. یسوع کی دینا چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے آج کے دور کے اندر ٹیسٹیمنیز بھی اپنے جلال کے لیے، اپنی منسٹریز کے لیے دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر خادمانہ یسوع مسیح کا جو اسپیکٹ ہے اس میں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کسی سے نہ بتانا، خاموش رہنا. لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح کے بارے میں جا کر کیا کرتے تھے؟ بتا دیتے تھے، کیونکہ معجزہ اس قدر بڑا ان کی زندگی میں ہوا ہوتا تھا. اسے ایک اور بھی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کی زندگی میں حقیقی طور پر کام ہوتا ہے نا، آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پش نہیں کرنا پڑتا، آ جا گواہی دے، آ جا آ جا. جس کی زندگی میں حقیقتاً کام ہوتا ہے، روح القدس کی قدرت جاری ہوتی ہے، خداوند یسوع کا جلال ٹھہرتا ہے، وہ پھر خود خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا، خود پھر بیان کرتا ہے. تو خادمانہ ایسپیکٹ یسوع مسیح کا ہمیں ایک اور چیز بھی سکھاتا ہے، ہمیں عملی نمونہ دیتا ہے خدمت کا، کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنے جلال کے لیے. کئی دفعہ خدمت کے دوران ان کے پاس کھانے کا وقت نہیں تھا، یسوع مسیح کی خدمت کا، کیونکہ وہ خادم تھا. خادمانہ خدمت کے اسپیکٹس یہاں پر لکھے ہیں کہ کئی دفعہ خدمت کے دوران ان کے پاس کھانے کا وقت نہیں تھا. یہ حوالہ جات آپ گھر پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو باقی 3 اناجیل میں ملتی ہیں جبکہ اس انجیل میں موجود نہیں ہیں، جیسے بطور بادشاہ ان کی شان اقدس اور اختیار. بادشاہ کیوں نہیں، یہ اسپیکٹ کیوں نہیں ملتا اس انجیل میں؟ یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کو، اس کی شان اقدس، اس کی اتھارٹی کو ابھی میں نے بتایا کیوں نہیں ملتا. کیونکہ اس انجیل کا فوکس جو ہے وہ یسوع مسیح کے خادم ہونے پر ہے. باغ گتسمنی میں فرشتوں کو بلانے کا ذکر مرکز میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یعنی وہ واقعات نہیں مل رہے جو یسوع مسیح کی ذات کو ایک خادم سے بڑھ کر پیش کرتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں اس انجیل میں ملتے کیونکہ یہ انجیل یسوع کو بطور خادم پیش کرتے. تمام اختیارات اور قدرت کا ذکر جیسے متی 28-18 میں موجود ہے ویسے مقدس مرکز میں نہیں ہے. پھر اس کتاب کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب بھی اپنے پیروکاروں میں کام کر رہے ہیں. اچھا جی، انجیل کی اہمیت پڑھتے ہیں. یہ انجیل دنیا کو بتاتی ہے کہ مسیحیت صرف بولنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے جو کہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے، جو اعمال پر فوکس کرتا ہے، جو کاموں پر زیادہ فوکس کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اب ہم اس کی تھیولوجی پر فوکس کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سی اہم جو باتیں ہیں یا مضامین ہیں جو اس انجیل کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ ہم اس کی تھیولوجی کے بارے میں پڑھیں. اس کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں، تھیولوجی کیا ہوتی ہے؟ ببلیکل تھیولوجی. بیسیکلی اس کے اندر اہم مضامین کون سے ہیں جن پر مرکز نے بات کی ہے. میں کل سن رہا تھا، ویسے تو میں چلا گیا تھا لیکن میں نے ابتدائی الفاظ پادری صاحب کے سنے تھے، اور انہوں نے آپ کو سے پوچھا تھا کہ یہ انجیل آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. یقیناً آج آپ نے پڑھی ہوگی انجیل. مرکز کی انجیل پڑھ کے آئے ہیں؟ چلیں، جنہوں نے پڑھی ہے آپ یہ بتائیں، جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں، تو آپ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن باتوں پر فوکس کر رہی ہے. آپ نے مرکز کی انجیل پڑھی، آج نہیں بھی ہے تو بچپن سے تو پڑھتے آ ہی رہے ہوں گے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کن کن باتوں کو بیان کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات انہوں نے کی، یہ معجزات پر فوکس کرتی ہے اور خادم ہونے پر. گڈ. چلیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
ببلیکل تھیولوجی آف مارکس گاسپل، مرکز کی انجیل کی بائبلی تھیولوجی، یعنی بائبلی تھیولوجی سے مراد یہ ہے کون کون سے یہ اہم اور خاص مضامین کی تعلیم ہمیں یہ انجیل دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز علم المسیح کے بارے میں یہ ہمیں بیان کرتی ہے۔ کس کے بارے میں بیان کرتی ہے جی؟ علم المسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ علم المسیح ایک وسیع مضمون ہے، اس کے مختلف اور بہت زیادہ اسپیکٹس ہیں۔ یہاں پر چند ایک کے بارے میں مرکز کی انجیل ہمیں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جن میں وہ یسوع مسیح کو نمبر 1 خدا کا بیٹا بیان کرتی ہے۔ خدا کا بیٹا بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بیٹے سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، بیٹے سے مراد کیا ہے؟ بیٹے سے مراد ہے ہو بہو باپ جیسا۔ سادہ الفاظ میں بیان کروں تو یہودیوں نے یسوع مسیح جب اے باپ کہہ کر خدا یہوہ پاک خدا کو جب پکارتا تھا، جب اس نے بلایا یا دعا کرتا تھا، تو ایک جگہ پر یہودیوں نے سنسار کرنے کے لیے یسوع مسیح کو پتھر اٹھا لیے تھے۔ سنسار کیوں کیا جاتا تھا؟ جب کوئی بلاسفیمی کا کیس ہوتا تھا یا یہودیوں کے مذہب کے خلاف کوئی کفر بکتا تھا تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ جب یسوع مسیح نے اے باپ کہا خدا کو، تو یہودیوں نے اس کو مارنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے۔ اور اس ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہے یسوع وہاں سے پھر نکل گیا تھا، وہاں سے چلا گیا، اور ان کا اعتراض جو تھا وہ کیوں یسوع کو مارنا چاہتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو اس کے برابر بنا لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ باپ جب یہ کہتا ہے خدا کو، یہودی کانٹیکسٹ کے اندر ان کو پتا تھا کہ باپ کہنے سے مراد کیا ہے، ہو بہو بیٹا، ہو بہو باپ جیسا، یعنی وہی جوہر، وہی فطرت رکھنے والا جو کہ باپ رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یسوع کو مارنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے اس وقت پتھر اٹھا لیے تھے۔ تو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ہو بہو باپ جیسا الہی ذات ہے، ٹھیک ہے، الہی ذات کا مالک ہے۔ تو مرکز کی انجیل چند ایک حوالہ جات میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بھی بیان کرتی ہے۔ یہ ریفرنسز آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ صوبیدار کا اقرار، پاکستان کے ٹھیکیداروں کی تمثیل، بیٹا اس گھڑی یا دن کی بابت نہیں جانتا، یسوع مسیح کا لفظ ابا استعمال کرنا، یسوع مسیح کا سردار کاہن کو جواب، یہ سارے حوالہ جات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مرکز یسوع مسیح کی خادمانہ خدمت کے ساتھ ساتھ ان حوالہ جات میں یسوع مسیح کی الہی ذات کے بارے میں بھی ہمیں مختصراً بیان کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ یسوع مسیح کے مسیح ہونے یا کرائسٹ ہونے یا پرانے نامے کا جو مسیحا ہے اس کے بارے میں بھی اشارتاً بیان کرتا ہے۔ مسیح کے لیے یہ جو مسیح لفظ ہے نا، کرسٹوس گریک میں یوز ہوا ہے۔ کرسٹوس جو کہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی مسیح کے لیے لفظ یوز ہوتا تھا۔ مسیح یعنی جس کے لیے یہودی بھی انتظار دیکھ رہے تھے کہ داؤد کی نسل سے آئے گا اور اسرائیل کے گھرانے کو نجات دے گا، چھٹکارا دے گا۔ تو یہ یسوع مسیح کو بطور کرسٹوس، بطور مسیح یا بطور مسیح بھی بیان کرتا ہے۔ پھر یہ یسوع مسیح کو ابن داؤد بیان کرتا ہے، یہ بھی حوالہ جات آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ پھر یسوع مسیح کو ابن آدم بیان کرتا ہے، یعنی خادم بیان کرتا ہے۔
یسوع مسیح کا اختیار، یسوع مسیح کے دکھ اور مردوں میں سے جی اٹھنا، یسوع مسیح کی دوسری آمد کے سارے حوالہ جات، یعنی پریکٹیکلی یسوع مسیح کے جو انسانی جو پہلو ہے یا نیچر ہے اس سے متعلق باتوں کو یہ قلم بند کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہائی ہیومن کرسٹولوجی. یسوع مسیح کی الہی ذات کو اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہائی کرسٹولوجی، اور یسوع مسیح کی بشریت کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہائی ہیومن کرسٹولوجی. پھر پانچویں اہم بات، یہ یسوع مسیح کو لارڈ خداوند بیان کرتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں خدا اور خداوند کی ہم نے ڈویژنز بنائی ہوتی ہیں کہ شاید اگر خدا لفظ لکھا گیا ہے تو وہ بڑا لفظ ہے، اور خداوند لکھا گیا ہے تو وہ، کیونکہ خداوند کا مطلب آقا یا مالک کے معنوں میں بھی آتا ہے. لفظ جو گریک میں کوریوس یوز ہوا ہے وہ آقا یا کہ مالک کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، خداوند. تو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر جو لفظ خداوند ہے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے. خاص طور پر پولس رسول کے خطوط میں بھی، لوکا نے بھی اس کا استعمال کیا ہے، اور مرکس بھی یوز کرتا ہے. میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ کل یا پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جو نئے عہد نامے کے رائٹرز تھے، مصنفین تھے، ان کے پاس کون سا پرانا عہد نامہ تھا؟ یہ کون سا پرانا عہد نامہ استعمال کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے کون سا ورژن یوز کر رہے تھے؟ یہ اورل، ٹھیک ہے اورل باتیں تھیں، لیکن نئے ڈرامے کے مصنفین کے پاس پرانا عہد نامہ تھا، لکھا تو ٹھیک ہے تمہاروں پر جاتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے پاس عبرانی جو بائبل ہے اس کا یونانی ترجمہ تھا، جو ہفتادی ترجمہ یا سیپٹوجنٹ کہلاتا ہے. یاد کریں پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی جب پولس یا باقی رسول یا مصنفین پرانے ڈرامے کو کوٹ کرتے ہیں نئے ڈرامے میں، تو وہ عبرانی بائبل سے نہیں بلکہ یونانی ترجمہ جو اس کا ہوا تھا سیپٹوجنٹ، اس کو استعمال کر کے کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو وہ پرانے نامے کی باتیں بیان کر رہے ہیں نا، یا کوٹیشن وہاں سے لیتے ہیں، ان کے الفاظ ہو بہو سیپٹوجنٹ یعنی کہ ہفتادی ترجمے سے لیے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہفتادی ترجمے میں، سیپٹوجنٹ میں لفظ جو یہوے ہے خدا باپ کے لیے، لفظ یہوے جو استعمال ہوا ہے خدا کی ذات کے لیے، کیونکہ یہوے جو ہے وہ ہمیں عبرانی میں نظر آتا ہے، عبرانی زبان سے لیا گیا، عبرانی زبان کا لفظ ہے. لیکن گریک میں یہوے کا جب ترجمہ کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے جو عبرانی لوگ تھے وہ ڈائریکٹ یہوے نہیں لکھتے تھے، وہ ڈرتے تھے اور ایڈونائی یوز کرتے تھے. لیکن جب گریک ترجمہ کیا گیا تو اس کو بھی مٹا کر انہوں نے اس کی جگہ جو لفظ یوز کیا یہوے کے لیے وہ لارڈ، یہ کوریوس لفظ استعمال کیا. تو پرانے عہد نامے میں جب خدا کو مخاطب کیا گیا ہے ہفتادی ترجمے میں تو اس میں کوریوس لفظ لکھا گیا ہے، لارڈ لفظ لکھا گیا ہے. تو جب نیا عہد نامہ یسوع مسیح کو لارڈ کہہ کر پکارتا ہے، جو اسپیشلی پرانے عہد نامے کو کوٹ کرتا ہوا، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یسوع مسیح یہوے گاڈ ہے، باپ نہیں ہے. خدا باپ سے مختلف فرق ہے، یہ یاد رکھنی ہے. تھوڑے سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہوے جو ہے وہ باپ کا نام ہے. باپ کا نام نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کا نام ہے جس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مرکس بھی خداوند یسوع مسیح کو کیا لکھتا ہے؟ خداوند کہہ کر پکارتا ہے. پھر چھٹی چیز، یہ یسوع مسیح کو بطور استاد پیش کرتا ہے، ٹیچر. یسوع مسیح کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ یسوع مسیح کو کیا کہتے تھے لوگ؟ ہاں، ایک لفظ کیا کہتے تھے؟ ربونی، ہے نا؟ ایک ہوتا ہے ربی، ایک ہوتا ہے ربونی. نیو ٹیسٹمنٹ اسکالرز لکھتے ہیں کہ ربی ایک عام استاد کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن جب ربونی لکھا جاتا ہے یا ربونی کسی کو کہا جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ استادوں کا بھی استاد ہے. سمجھ آ رہی بات؟
وہ کوئی ہائی لیول کا ٹیچر ہے تو یسوع مسیح کو ربونی کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کی باتیں، یسوع مسیح کا کلام اس قدر ہائی تھا، معیاری تھا، اس کا کوئی جواب بھی پھر لوگ نہیں دے پایا کرتے تھے۔ پھر 7ویں نمبر پر یہ انجیل یسوع مسیح کو بطور نبی بھی پیش کرتی ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی ہے جی، اس میں کیا تھیولوجی ہے؟ نمبر 1 یہ کرسٹولوجی ہے، اس کے اندر علم المسیح کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ انجیل حقیقی ڈسائپلشپ، شاگردیت کے بہت سے اہم پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ ایک بڑی خاص بات جو مرکز کی انجیل کے بارے میں مشہور ہے، یہ ویمن ڈسائپلشپ پہ بڑا فوکس کرتی ہے۔ اس پر پورا ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے ایکیڈیمکس کے اندر، اور اس میں ویمن، اس کا ٹائٹل ہے ویمن ان ایکشن یا ڈسائپلشپ ان ایکشن، اور اس مصنف نے، آتھر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرکز کے انجیل کے حوالہ جات لے کر اس بات پر فوکس کیا اور یہ دکھایا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ایکشن میں نظر آتی ہیں مرکز کی انجیل میں۔ مرکز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ بڑی ایکٹیولی یسوع مسیح کی شاگردہ ہوتے ہوئے اہم خدمت سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ کمپیرزن بھی کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ پر وہ جا کر بیان کرتا ہے کہ مرکز کی انجیل جس ڈسائپلشپ کے نمونے پر کام کرتی، پیغام دیتی، وہ یہ کہتی ہے کہ فوری عمل ہونا چاہیے۔ شاگردیت کا ایک اہم اصول، قانون یہ ہے جو مرکز کی انجیل سکھاتی ہے کہ یہ ایکشنز کو ڈیمانڈ کرتی ہے ایک ڈسائپل سے، کہ لفظی کلامی صرف شاگرد نہ ہے، میں یسوع دا شاگرد ہاں، پریکٹیکلی ایکشن نظر آنے چاہیے، عمل نظر آنے چاہیے اس کی زندگی میں۔ ڈسائپلشپ ان ایکشن، ایک چھوٹا سا سینٹینس لکھیں۔ مرکز کی انجیل جس ڈسائپلشپ پر فوکس کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ڈسائپلشپ ان ایکشن ہونی چاہیے، اعمال پر مبنی ہونی چاہیے اور فوری عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں تھیں نا وہ فوری عمل کرتی تھیں یسوع مسیح کی شاگردیت کے اندر نمونے کو لیتے ہوئے، جبکہ مرد شاگرد جو تھے، یا 12 رسولوں کی بات کا 12 شاگردوں کی بات کریں تو وہ کئی بار گھبرا جاتے تھے، یہ شک کرتے تھے۔ جیسے پطرس کو ہی دیکھ لیں، ایک جگہ پر اسی انجیل کے اندر پہلے کہتا ہے کہ تو جو مسیح جس کا انتظار اقرار کرتا ہے، پھر آگے جا کر پھر انکار کر دیتا ہے۔ کبھی ایکشن میں نظر آتے ہیں، کبھی آن اینڈ آف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مرکز اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ حقیقی ڈسائپلشپ کے نمونے کو پورا کرتا ہوا نظر آتی ہیں۔ یعنی اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی خدمت کے اندر، ڈسائپلشپ کے اندر نظر آتی ہیں، اور یہ اس کی جو نشانی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ یسوع مسیح کے جو پریکٹیکل منسٹری ہے، جگہ جگہ پر آپ کو خواتین کا ذکر نظر آئے گا۔ اچھا جی، شاگردیت کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی بلاہٹ کو بیان کرتی ہے۔ اس نے مچھیروں کو بلایا، محصول لینے والے کی بلاہٹ، پھر جن لوگوں نے بلاہٹ کو رد کیا ان کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یعنی کہ شاگردیت کی بلاہٹ جب آپ دیکھیں گے تو آپ ان حوالہ جات میں ایک چیز پر بڑی خاص فوکس آپ کریں گے، اور وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جب بلاتا ہے اپنے شاگرد ہونے کے لیے تو وہ فوری جواب چاہتا ہے۔ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فوری خداوند کہتا ہے کہ جب وہ بلا رہا ہے تو فوراً خدا چاہتا ہے ایک اچھے شاگرد کی نشانی ہے۔ بائبلی جو ماڈل ہمیں مرکز کی انجیل خاص طور پر دیتی ہے، وہ ایک شاگرد کا خاص اسپیکٹ یہ ہے کہ فوری عمل ہونا چاہیے۔ بطور شاگرد آپ کی زندگیوں میں بھی خدا جو بھی آپ کو خدمت دیتا ہے، فوری اس پر عمل کریں
اور اس کے کام کے لیے نکلیں، جو جس خدمت کے لیے بھی اس نے آپ کو بلایا ہے۔ انتظار نہ کریں، بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ کام ہوگا، اے ذرا انج دے حالات ٹھیک ہو جان گے، یہ میرے 2-4 کام رکے ہوئے ہیں پورے ہو جائیں گے، پھر میں صحیح طور سے خدا کے ساتھ کام کرنا۔ نہ، جب خدا بلاتا ہے، حقیقی شاگرد کی نشانی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر سب سے فوکسڈ پہلا درجہ دیتا ہے، وہ خدا کی بلاہٹ کو، شاگرد ہونے کو دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاگرد ہونا خدا کا یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ رتبہ ہے، یہ ایک بڑا آنر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک آنر ہے کہ خدا ہمیں اپنے کیا بناتا ہے، شاگرد بنا لیتا ہے۔ پھر اس میں 12 شاگردوں کی نشو نما بھی نظر آتی ہے، یعنی کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر انہوں نے سیکھا، اس کے سٹیپس ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ہمیں شاگردوں کی کامیاب خدمت بھی نظر آتی ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بدروئیں بھی ہمارے نام سے نکلتی ہیں، خوش ہو رہے تھے۔ شاگردوں کی ناکام خدمت بھی ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خیر آپ کو چاروں انجیل میں نہ بھی نظر آئے، انجیل متفقہ کے اندر تو نظر آئے گی۔ عورتوں کی شاگردیت، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بڑی اہم تھیم ہے اس کتاب کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر شاگردوں کے لیے امید۔ کتنے مضامین پر ہم نے غور کر لیے جو یہ انجیل بیان کرتی ہے؟ کتنے مضامین پر ہم غور کر چکے؟ میں مین پوچھ رہا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے بتائیں۔ دو مضامین پر یہ بھی ہم نے بات کی ہے، علم المسیح کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے، اور دوسری تھوڑے سامنے لکھا ہے شاگردیت۔ دو مضمون پر ہم نے مضامین پر غور کر لیا۔ تیسرا مضمون جس پر یہ انجیل زور دیتی ہے وہ ہے جی دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی۔ میں تصویریں بھی لگا کے لائیں تو نہیں یاد رہن چیزاں، بھولو نا، کیونکہ لکھا ہوا لوگوں کو کم یاد رہتا ہے۔ اس کا ملٹی میڈیا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دکھا کر یاد کرایا جائے۔ خدا کی بادشاہی، اس انجیل میں آپ کو خدا کی بادشاہی کی تعریف نظر آتی ہے، خدا کی بادشاہی کی پراسرار تمثیلیں نظر آتی ہیں۔ بادشاہی کو قبول کرنا اور اس میں داخل ہونے کے بارے میں یہ انجیل بیان کرتی ہے۔ بادشاہی کا مکاشفہ آپ کو دیتی ہے۔ مکاشفے سے مراد کیا ہے؟ بادشاہی سے اس وقت بھی تھی، حال میں بھی ہے، اور مستقبل کی بادشاہی کے بارے میں بھی یہ بیان کرتی ہے۔ اور پھر یہ خدا کی بادشاہی کے خلاف روحانی مخالفت کے بارے میں بھی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بھی یہ بڑی وسعت کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 3 مضمون ہو گئے۔ چوتھا مضمون جو یہ انجیل بیان کرتی ہے وہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے اپنی شناخت، مسیانک سیکریسی، کیوں یسوع مسیح نے اپنی شناخت چھپانے کا کہا؟ اس پہ دیکھیں، یہاں پر حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ بدروؤں کو، بدرواہ کو خاموش رہنے کا کہا۔ وہ پہچان گئی تھی، جب وہ والا واقعہ آپ کو نظر آئے گا نا اس مرکز کی انجیل میں، کہ قبروں میں سے جسے بیڑیوں سے باندھا ہوتا تھا وہ توڑوا کر آ گیا۔ ایسی اس شخص کی بری حالت تھی جسے بدرو گرفتار تھا۔ ان کو یسوع مسیح وہ کہہ رہی تھی کہ تو خدا کا بیٹا، تو وہاں پر بدروؤں کو یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ خاموش رہنے کا کہا۔ پھر جنہیں یسوع مسیح شفا دیتا انہیں خاموش رہنے کا کہتا۔ پھر شاگردوں کو خاموش رہنے کا کہا۔ آخر پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یسوع مسیح اپنے
ذات کو، اپنے مسیح ہونے کو، اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے منع کرتے تھے۔ اس پر مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں، مختلف نظریے پیش کی جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں اپنی ذات کو منع کرتے تھے کہ نہ بتایا جا سکے۔ نمبر 1، کیونکہ وقت سے پہلے وہ اپنی ذات کو نہیں عیاں کرنا چاہتے تھے، کھولنا نہیں چاہتے تھے، بتانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح کو وقت سے پہلے ہی وہ لوگ جان جاتے کہ جو آنے والا مسیح تھا وہ یہی ہے، تو انہوں نے اس کو بادشاہ قبول کر لینا تھا۔ تو یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے وہ سب سے اہم مقصد تھا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا۔ تو ہرڈل ہو جانی تھی، لوگوں نے قبول کر لینا تھا، ایک جنگ لگ جانی تھی ایک بڑی گروپ کی جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دینے سے روکنا تھا، یعنی کہ خدا کے منصوبے کو روکنا تھا۔ تو یسوع مسیح آگے پھر جب مر کر جی اٹھتے ہیں تو پھر تو کہتے ہیں بتاؤ، پہلے کہتے ہیں منع کرو، پھر کہتے ہیں بتاؤ، کیونکہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ خاص صلیبی موت اور جی اٹھنے کے وقت تک میری شخصیت جو ہے حقیقی طور پر وہ چھپی رہے۔ اس لیے یسوع مسیح ان کو منع کرتے تھے۔ لوگ معجزات کو دیکھ کر بھی مان لے آ سکتے تھے اور لے کر آئے بھی، اس لیے یسوع کہتے تھے کہ ابھی نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب پھر یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو، بشارت دو۔ دوسری بات، یسوع مسیح پرسنل انکاؤنٹر بھی چاہتے تھے اس وقت، یعنی کہ چاہتے تھے کہ لوگ خود سے یسوع مسیح کی ذات سے ان کا تعارف ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی جا کر بیان کرے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پرسنلی طور پر جب وہ اس دنیا میں ہیں تو ان کا پرسنل انکاؤنٹر ہو یسوع۔ مجھے یہ بتائیں، ایک لاجیکل بات کرنے لگا ہوں کہ سن کر، کسی کے بارے میں سن کر آپ اس کے بارے میں اچھے طور سے جانتے ہیں یا اس سے مل کر اچھے طور سے جانتے ہیں؟ جب آپ کا پرسنل انکاؤنٹر ہوتا ہے پھر ہی آپ اچھے طور سے اس سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جن کا پرسنلی یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ اس کی ذات، اس کی شخصیت سے زیادہ اچھے طور سے واقف ہوتے ہیں۔ اور اس انجیل میں نظر آئے گا کہ ایک جگہ پر ایک شخص پر یسوع مسیح اپنے آپ کو نہیں کھول رہے، لیکن ایک جب اس کا پرسنل انکاؤنٹر ہوتا ہے تو پھر یسوع مسیح اس پر اپنا آپ کھولتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو 2 ریزنز میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کیوں یسوع مسیح بار بار منع کرتے ہیں کہ تم نہ بتانا۔ ایک، ابھی وقت نہیں ہے، اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ شخصی طور پر واقف ہوں لوگ یسوع مسیح کی ذات سے۔ کتنے مضامین ہو گئے جن پر ہم نے غور کیا ہے؟ 4۔ ویری گڈ۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے یہ انجیل یسوع مسیح علم المسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ نمبر 2 ڈسائپل شپ پر۔ تیسری کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی پر۔ اور چوتھی مسیانک سیکریسی پر یا سیکرٹ مسیح کے بارے میں یہ بیان انجیل کرتی ہے۔ 5ویں چیز، یہ ایسکٹالوجی، علم الآخرت کے بارے میں بھی انجیل بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک اہم مضمون ہے اس انجیل کے اندر، اسے کہتے ہیں یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یہ تھیولوجیکل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، میں نے یہاں پر لکھی ہے، جیزس پاروسیا۔ پاروسیا سیکنڈ کو کہتے ہیں گریک میں، لیکن جب جیزس پاروسیا کہیں پر لکھا ہوا آ جائے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور مرکز خاص طور پر یسوع مسیح کی جو سیکنڈ کمنگ ہے ود رسپیکٹ ٹو ججمنٹ کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ پہلی آمد محبت کی آمد تھی، دوسری آمد ججمنٹ کی آمد ہونے والی ہے۔ اس کے بارے میں ایسکٹالوجیکلی یہ چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ ہیکل کی تباہی کے بارے میں بیان کرے گا، 4 باتیں یہاں پر لکھی ہیں۔
یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بات کرے گا. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یسوع کو، میں نے کئی سنا ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی. ثانی کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے، دوسری کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کی آمد ثانی، یعنی کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. انجیر کے درخت سے سبق اور دنیا کی آخرت کے وقت کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، ساری باتیں یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 5 ہم نے تھیولوجیکل تھیمز دیکھی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ بتائیں کیا بنا ہوا ہے؟ برگر ہے کہ سینڈوچ ہے؟ چلو سینڈوچ ہی صحیح. اس کو بولتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں جب ہم مارکن سٹڈیز کرتے ہیں، مارکن انٹرکلیشن یا سینڈوچ ٹیکنیک. مارکن سینڈوچ ٹیکنیک، یہ ٹیکنیک مرکز کی انجیل اگر آپ نے سمجھنی ہے نا تو آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے. ایک واقعہ مرکز شروع کرتا ہے، درمیان میں اس واقعے کو بھی پورا نہیں کرتا، کوئی اور واقعہ لے آتا ہے اور اس کو بیان کر کے پھر دوبارہ اس پہلے واقعے کی طرف آ جاتا ہے. یہ ماڈل دیکھ رہے ہیں؟ سٹوری اے شروع کرتا ہے، ابھی وہ پوری نہیں ہوتی، سٹوری بی میں آ جاتا ہے، سٹوری بی کو بیان کر کے وہ دوبارہ پھر سٹوری اے میں چلا جاتا ہے. یہ بار بار آپ کو اس انجیل کے اندر سمجھ آئے گی، نظر آئے گی. مارکن سینڈوچ یا مارکن انٹرکلیشن اس کو کہتے ہیں. سینڈوچ ٹیکنیک اس لیے کہتے ہیں، سینڈوچ کے اندر اوپر بھی بریڈ، درمیان میں کچھ پیٹی یا کوئی بھی چیز اور نیچے پھر بریڈ ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی مرکز کی جو سٹائل آف رائٹنگ ہے اس کو سمجھانے کے لیے اسکالرز نے اس ٹیکنیک کو یہ نام دیا ہوا ہے. اور یہ جو ٹیکنیک ہے یہ پہلی صدی کے جو لکھاری ہوتے تھے، جو سیکولر لکھاری تھے یعنی کہ بائبل سے ہٹ کر، وہ بھی اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے تھے. ایسا کیوں ہے کہ یہ ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال بائبل سے دیتا ہوں. ویسے تو مرکز کی انجیل میں آپ کو یہ سینڈوچ ٹیکنیک جب آپ پڑھیں گے بار بار نظر آئے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پر یسوع مسیح جو ہے وہ غالباً صوبے دار تھا، جس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار تھی اور پھر مر گئی. ابھی راستے میں تھے یسوع مسیح تو اس کی بیٹی کیا ہو گئی؟ مر گئی. تو یسوع مسیح جا رہے ہیں تو اس واقعے کو یہیں سٹاپ کرتا اور درمیان میں پھر نہیں، یہ صوبے دار کی نہیں، یہ یائر کی بیٹی تھی غالباً. درمیان میں کون آ جاتا ہے؟ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. وہ سٹوری وہیں مرکز سٹاپ کرتا ہے، 12 برس کی عورت والے واقعے کو بیان کرتا ہے. اور پھر آگے کون سا ہے؟ دوبارہ کہاں پر بات آ جاتی ہے؟ کہاں پر بات آ جاتی ہے؟ دوبارہ اس کے گھر میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کیوں وہ دوسری سٹوری کو مرکز انٹروڈیوس کراتا ہے؟ کیونکہ وہ سٹوری اس پہلی کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. ان دونوں سٹوریز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس عورت نے بھی ایمان سے یسوع مسیح کو چھوا تو وہ کیا ہو گئی؟ چنگی ہو گئی. یسوع مسیح جب وہاں پر جاتے ہیں تو انہیں بھی کہتے ہیں ایمان رکھو تو یہ جی اٹھے گی. یعنی وہ ٹیکنیک یہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ وہ سامعین کو کوئی خاص بات سکھا سکے، تاکہ وہ سننے والوں کو، آڈینس کو یہ بتا سکے، جیسے یہ والا میں نے بیان کیا کہ ایمان کی کس قدر گہری اہمیت ہے. تو یہ ٹیکنیک آپ کو مسلسل مرکز کی انجیل کے اندر نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ مرکز کی انجیل کے اندر بارہا اس ٹیکنیک کو وہ یوز کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کو مارکن انٹرپولیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو مارکن جو ہے وہ سینڈوچ بھی کہا جاتا ہے. یہ ورڈ ہے ڈایٹیسرون، جس کا میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا. اگر آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں.
اچھا جی, ایک اور خاص چیز میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں, ابھی تک کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ لیں. سر جیسے جی ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ مرکز کی انجیل کا جو سینڈوچ آپ نے دکھایا ہے کہ آدھا جو واقعہ جب بیچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر 2 واقعہ بیچ میں ہو جاتے ہیں, پھر وہ پہلا واقعہ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو جسٹ لائک ایسی ہے جیسے ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ آیا تو دوسرا اسے سیریس آ گیا, اس کو چھوڑ دیا تو پچھلے والے کو پہلے اس کو پرائرٹی بیس پہ یعنی اس کو چیک کر لیا, دیکھ لیا یا ایگزامن کر لیا. سر یہ تو یہی بات ہے, لیکن اچھی بات تو یہی ہے کہ جو چیز شروع کی جائے, کیونکہ یہ انہوں نے کوئی اس وقت کوئی لائیو ایسے یہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے بیان کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ پورا بیان کرنے کے بعد ہی دوسرا واقعہ پیش آنا چاہیے. اس طرح جیسے چھوڑ کے کیا جائے تو میرا دوسرا بندہ جو سن رہا ہے, اسی لیے جب آپ پڑھا رہے ہیں ابھی پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ درمیان میں آپ چھوڑ کے جب اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں تو میں پیچھے بھول ہی جاتا ہے کہ یہ آپ کیا پڑھا رہے تھے. آپ نے آدھا شروع کیا, پھر دوسرا شروع کر لیا, پھر تیسرا کیا, پھر پہلے پہ آگے, تو وہ پہلے تو ابھی یاد ہی نہیں رہے گا. جی بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ واقعے اکٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو بریک لگا کر, یا مصنف نے ایسا لکھا نہیں. جو میں آپ کو یائر والا یا جس کے 12 برس سے خون جاری تھا نا, جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, وہ راستے میں تھے تو وہ عورت مل گئی تھی. وہ جا رہے تھے اس کے گھر, تو راستے میں بھیڑ میں وہ عورت یسوع مسیح کو مل گئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ واقعہ کب ہوا ہے؟ راستے میں ہوا ہے, اس لیے لکھا ہے. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر مصنفین ایسا لکھتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی خاص بات سکھانا چاہتے ہیں. مصنف کے جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, کوئی نہ کوئی ان کی بات ہوتی ہے جس پر فوکس وہ ہمیں کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے, اس لیے ایسے انٹرپولیشن لکھی گئی ہے. اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دیتا ہوں نیکسٹ ویک تک کے لیے. اپنے لیے مجھے نہیں دینی, آپ نے اس انجیل کو پڑھنا ہے, اور جہاں جہاں ٹیکنیک, یہ سینڈوچ ٹیکنیک والے حوالہ جات یوز ہوئے ہیں, آپ نے وہ پڑھ کے آنا ہے. پڑھ کے ہر ایک حوالے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ دونوں میں کامن چیز کیا ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں کامن پوائنٹ کیا ہے, یا دونوں میں کامن چیز کیا ہے. جب آپ اس کامن چیز کو, سملیرٹی کو نکال لیں گے, تو پھر آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ اچھا ان دونوں واقعات کے ذریعے سے مصنف ہمیں ایک خاص نقطے تک لے کر آنا چاہ رہا ہے. چونکہ یہ پہلی صدی کے مصنفین میں یہ پریکٹس عام تھی, اور مرکز بھی اسی وقت میں یہ انجیل لکھ رہا تھا, تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اگر اس نے یہ سینڈوچ ٹیکنیک استعمال کی ہے, کیونکہ اس دور کے اندر اس کے سامعین اس بات سے اچھی طرح واقف تھے. اس لیے آپ کو بتایا نا کہ جن کے لیے لکھی جا رہی ہے, جس نے لکھی وہ تو ضروری ہے, جن کے لیے لکھی جا رہی ہے ان کو بھی جاننا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, میرے لیے اگر کوئی بات لکھی گئی ہے تو میرے کانٹیکسٹ کو جو بندہ لکھ رہا ہے اس کو پتا ہوگا کہ میرا کانٹیکسٹ کیا ہے, میں کن کن باتوں کو سمجھ سکتا ہوں. تو شاید وہ اس طرح سے لکھے گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی. ہم کیوں گریک اور ہبرو پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ جس زبان میں جن لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے ہمیں کوئی اشارتاً وہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو اس لیے یہ مارکن سینڈوچ اگر یوز ہوا ہے اس دور کے میں, تو اس کی جو سامعین تھے, جو آڈینس تھی, ان کو یہ سمجھ آتی تھی کہ اگر یہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. صحیح ہے. تو آج کی ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ شاید یہ طریقہ کار کنفیوزنگ ہے. ایک بات کو کمپلیٹ کرتے تو پھر دوسری کی طرف جاتے تو پھر زیادہ اچھی سمجھ آنی تھی. سر یہ دیکھیں نا, ابھی ساری ایکسکیوز می, ابھی آپ میسج دیتے ہیں تو میسج میں ایک پوائنٹ آپ شروع کرتے ہیں یا واقعے کو شروع کرتے ہیں, آدھا ایکسپلین کر لیں, پھر وہ دوسرا شروع کر لیں, پھر تیسرا کر لیں, پھر اس کے بعد پہلے پہ آ جائیں, تو یہاں پہ تو میسج کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا آپ کا لاجیکل, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں بات. بہت سے آپ نے ٹیچرز یا بہت سے اسپیشلی ٹیچرز یا پریچرز کو آپ نے سنا ہوگا, کسی نقطے پر وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ آپ کو کہتے ہیں ابھی ٹھہر جائیں, آگے چل کے زیادہ سمجھ آئے گی. ایسے ہوتا ہے آپ کو نا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے چیز آغاز کی ہے, آگے کوئی ایسی چیز آئے گی جو کہ میری پہلی چیز کو سپورٹ کرے گی, تو پھر اس کا کنکلوژن زیادہ اچھا نکلے گا, پھر زیادہ آسانی کے ساتھ بات سمجھ آئے گی. تو یہ ہر مصنف کا اپنا اپنا طریقہ ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا, اور یہ طریقہ صرف مرکز کی انجیل میں ہی نظر آئے گا, باقی اناجیل کے اندر آپ کو بڑا کم یا نہ ہونے کے برابر ہی نظر آئے گا. ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, مجھے نہیں یاد کہیں ہو, یہ شاید ہوا بھی تو 1-2 جگہ پر ہوگا, باقی نہیں نظر آئے گا. یہ صرف مصنف نے کیا ہے. اب یہ کیوں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا, یہ مرکز ہی جانتا ہے کہ اس نے کیوں کیا. لیکن یہ ضروری اور اہم چیز ہے کہ وہ اس ٹیکنیک کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو انٹر لنکڈ واقعات ہوتے ہیں, جو ایک جیسے واقعات ہوتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان میں ایسی یونیک بات ہوتی ہے جو دوسرے واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. مثال دینے لگا ہوں, اس کی بچی بیمار تھی, ٹھیک ہے, اس کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی, درمیان میں وہ عورت آ گئی جس نے ایمان سے چھوا. اس نے کہا کسی نے تو مجھے چھوا ہے, یعنی کسی نے تو ایمان سے چھوا. تو بیسیکلی یہ واقعہ اس باپ کو بھی تیار کر رہا تھا کہ اگر وہ بھی ایمان رکھے گا, آگے چل کر جب ہم اس کے گھر جائیں گے تو یہ اس کی بیٹی مردوں میں سے جی اٹھے گی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یسوع مسیح کچھ اس بات میں اس کو سکھانا بھی چاہ رہے تھے. مرکز بھی اس بات پہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ جی اٹھے ایمان کا ہونا ضروری ہے. صحیح ہے, اس لیے بھی مرکز ان باتوں کو فوکس کرتا ہے. جی بھائی, سوری, میں نے دکھایا تھا یہاں پہ, دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ پکچر سینڈ کر دیں گے, نوٹس میں بھائی کو دے دوں گا, یہ سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی. کوئی لکھنے کی نہیں بھی ہے پرابلم ہو رہی تو چھوڑ دیں, جو یہاں پر میں نے دکھایا ہے وہ میں دے دوں گا ان کو. یہ پھر آپ کو ویب سائٹ پہ یا جیسے بھی ان کا نیٹ ورک ہے آپ کو سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہیں تک اس کلاس کا ہم اختتام کریں گے. اس کی اینڈنگ کے بارے میں بھی کافی باتیں ہو سکتی ہیں مرکز کی انجیل میں, لیکن میں نہیں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا, وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جائے گا. کوئی اور کویسچن؟ چلے. اس میں یہ ایک آپ نے بتایا تھا کہ مرکز نے خداوند یسوع مسیح کو ایک الہی ذات کے طور پہ بھی بیان کیا ہے, تو پھر ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس گھڑی کے بارے میں تو میں نہیں جانتا سوائے باپ کے, تو یہ اگر اگر وہ لاہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو انہیں بھی اس گھڑی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, وہ انہوں نے کیوں نہیں بیان کی؟ اچھا جی, یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ بہت بار کیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں. اسی ٹیکسٹ کو پڑھیں نا جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ صرف باپ جانتا ہے بیٹا نہیں جانتا. صحیح ہے, اس میں پیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کلچر سے, یہودی کلچر کی بھی بات بتائی جاتی ہے جی, کہ جب شادی کے دن رکھے جاتے تھے تو ماں باپ کو دنوں کا پتہ ہوتا تھا, بیٹے کو نہیں پتہ ہوتا تھا, بس اس کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تیاری رکھ تیری شادی کے دن قریب ہیں. تو یسوع مسیح کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اور بطور کلیسیا کو بطور دلہا لینے آئیں گے, تو اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں بطور بیٹا کہ مجھے نہیں پتا. یہ تو ایک کلچرل بات ہے. میں آپ کو ٹیکسچوئل بات بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اگر یسوع مسیح نے ڈائریکٹلی نہیں نہ کہا کہ میں اس گھڑی یا بابت کے نہیں جانتا, لیکن آگے چل کر یسوع مسیح نے نشانیاں ساری بتا دی, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. یسوع مسیح نے نشانیاں بہت سی بتائی ہیں, ایک نہیں بتائیں. اور ایون اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں 24ویں باب میں بھی بہت سی آپ کو اینڈ ٹائم کی یسوع مسیح نے نشانیاں بتا دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں بتا رہا. اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں بتا رہا جان بوجھ کر؟ اور وہ ریزن آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر یسوع مسیح اس وقت بتا دیتا, مثال دینا گیا, وہاں ڈیٹ نہیں ہے, مثال دینا گیا, یسوع مسیح بتا دیتا کہ 2
15 ਮਈ 2035 ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ। ਤੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਲੋगों ने आरामदेह जिंदगी गुजारनी थी और तैयारी नहीं करनी थी, मुनादी नहीं करनी थी। उन्होंने कहना अजे बड़ा टाइम पे होया, आराम नाल काम कर लांगे। यसु मसीह बतौर कामिल खुदा, बतौर कामिल इंसान, मरकज की अंजील उसके कामिल इंसान होने पर उसकी जो है वो इंसानी खिदमत पर भी फोकस करती है। तो बतौर इंसान होते हुए भी एक तो रीजन हमें यह नजर आता है। दूसरा, बतौर खुदा होते उसका इल्म जरूर है। अगर इल्म ना होता तो वो निशानियां भी ना बताता कि ये निशानियां आएंगी। फिर यहूदी कल्चर की भी बात आपको बता दी। और आखिरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वो बता देता, ये लॉजिकल बात है, तो फिर आप वो पहले ही कभी डिगदे सी, कभी यसू नाल चलन शुरू कर देंगे सी शागिर्द खास तौर पर, ठीक है। और वो खुद कंफ्यूजन में थे। मरकज की इंजील अगर आप, मैं इसकी तफसीर पिछले साल मैंने पढ़ाई है, उसमें हमने आयत बायत इसकी तफसीर की थी। उसमें हमने देखा कि जो मरकज है वो डेवलप जब स्टोरी लाइन करता है तो उसमें वो ये दिखाता है कि शागिर्द कई जगह पर पतरस ही इकरार करता है, आगे चलकर वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या तू ही है या वाकई ही तू मसाया है, फिर जाकर वो कबूल कर ले। यानी आन आप शागिर्दों का लगा रहता है। तो अगर उनको बता ही देता कि फलानी डेट नू आनी है, तो मेरे ख्याल से ये स्कॉलर्स भी यही कहते हैं कि कलीसिया ने या उस दौर के लोगों ने या फैलाओ कलीसिया का जो काम है वो नहीं होना था। इसीलिए जब रूल कुछ नाजिल हुआ अमाल दूसरे बाब में, तो पतरस ने उस वक्त को अखीर ज़माना ठहराया था वो, क्योंकि उनके करीब, और रोमन्स की जो कलीसिया है, रोमियो का जो ख़त है, वो भी फौरी यसु मसीह की आमद के मुंतज़िर थे उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो बताने का मकसद ये है कि अगर वो बता देते तो सारे काम जड़े ने ना फिर तैयारी नहीं होनी थी। तो इसलिए ख़ास वजह की, इस खास वजह की जो वजह है, इसकी वजह से नहीं बताया गया। अदरवाइज़ यसु मसीह जो निशानियां बता रहे हैं वो इस बात का सबूत हैं कि उन्हें ज़रूर पता है कि कब आएंगे। यानी आपका मकसद ये है कि अगर खुदा यसु मसीह बता देते कि जी 1000 साल बाद क़यामत आएगी या ये घड़ी आएगी, तो लोग तो छोड़ के वैसे ही बैठ जाते कि ठीक है अब जाने की रिलैक्स हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, अजय तो यसु ने दसिया ही नहीं कदम आनी है, तो फिर भी हालात आप देख सकते हैं कि एक पासबान या जो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत कर करके आपको ज़िंदगियों पर काम करना पड़ता, ठीक है। और हमारी उम्मीद के बारे में जब बताते हैं तो बताते हैं कि वक्त करीब है, खुदा यसु को कबूल कर लो। और पहले ही पता था तो ना सानू क्या कहना सी, अजय 10 साल पे हुए ने 35 आने से, 2035 आने, अभी वक्त है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दी है कि ये नहीं कि यसु को नहीं पता था, निशानियां यसु मसीह ने बार बार बताई हैं। अगर मरकुस की अंजील में भी नजर आती है, ना भी नजर आए, आपको मत्ती की अंजील में भी नजर आएंगी, आपको और भी काफी वाकयात नजर आएंगे जिनमें यसु मसीह ने साइंस बताए कि आखिरत के क्या होंगे। तो वो साइंस बेसिकली यसु मसीह जानते ही थे, तो हुआ ना, बतौर वो इंसान आए हुए तो अपनी इलाही ज़ात छुपा भी रहे थे। एक और आपको बात बताऊं, ये मसीहानिक सीक्रेसी जो हमने क्यों पढ़ी है कि कुछ बातों को वो जानबूझकर अपनी ज़ात को नहीं खोलते थे। इसलिए नहीं खोलते थे ताकि वो जो सलीब के लिए आए हैं वो वाला मंसूबा पूरा हो सके। तो जानबूझकर कुछ बातें यसु मसीह नहीं करते थे, ठीक है जी। सलीब वाला वाक़या तो देखें जी होना ही होना था, क्योंकि खुदा यसु मसीह आई इसी मकसद के लिए थे, बनी नौ इंसान की निजात के लिए। क्योंकि वो अगर सलीब पर अपनी जान ना देते तो वो जो मौरूसी गिना नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा था, वो तो साथ रहना ही था। सलीब का काम होना ही होना था, लेकिन यसु मसीह ने जानबूझकर अपनी ज़ात को उन पर खोलने से मना किया है। ये भी बात एक हकीकत और सच्चाई है। और सलीब के इंतज़ाम के बाद फौरी यसु मसीह उनको कह रहे हैं कि अब जाओ और इंजील की मुनादी करो। इसका मतलब ये है कि यसु मसीह खुद जानबूझकर सलीब के इंतज़ाम और उस मंसूबे और उस वाक़े तक अपनी ज़ात को खोलने से रोके हुए थे। इसीलिए पहले वो मना कर रहे हैं और फ़ौरन फिर जी उठने के बाद वो कहते हैं कि जाकर मुनादी करो। तो यसु मसीह की मर्जी थी इसमें, तो इसीलिए फिर उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कह रहा था कि नहीं ये वाक़या होगा। तो फिर ही उसने उनको हुक्म दिया कि वो जाएं और इंजील की क्या करें,
بشارت کریں. تو وہ تو اس طرح بائبل میں بہت سارے ایسے واقع جیسے کانا گلیل میں پہلا معجزہ کیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، پھر وہ معجزہ کر بھی دیا تھا. ہاں جی یہی والا لے لیں، ابھی وقت نہیں آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ڈائریکٹلی اپنی ذات ان پر نہیں کھولنا چاہ رہا. میں آپ کو جو بتانے کا مقصد آپ کو بار بار ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں، مسینک سیکریسی بھی آپ نے پڑھ لی ہے. جان بوجھ کر وہ ذات نہیں کھول رہا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے میں آپ کو یہاں پر حوالے دے دوں گا، مرکز کی انجیل سے حوالے دے دوں گا جہاں سے، یا دوسری انجیل سے جہاں پر یسوع مسیح کی الوہیت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے. ون آف دا پرابلم جو ارلی کلیسیا کو تھا وہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہودیوں میں یسوع مسیح کی منادی کرنا. کیوں؟ یہودی کون سے مذہب سے تھے؟ مونوتھیسٹک مذہب، یعنی ایک خدا کو ماننے والے. تو ان کو یہ سمجھانا کہ یسوع مسیح خدا ہے یہ آسان بات تھی؟ نہیں تھی، ہے نا. تو یسوع مسیح اس کلچر کے اندر آ کے یہ اناؤنس کرنا شروع کر دیتے کہ میں خدا ہوں. گو کہ انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا بھی، اپنی لینگویج سے بھی ثابت کیا، لیکن ڈائریکٹلی پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. بعض اوقات کئی الفاظ اس کے ایسے ہیں جو میں واضح کرتے ہیں کہ خدا ہے. کچھ باتیں خداوند یسوع مسیح نے جان بوجھ کر نہیں کی تاکہ وہ جس پلاننگ کے تحت، جس منصوبے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ پوری ہو سکیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ باپ نے جتنا اختیار انہیں دیا تھا وہ اتنی ہی بات کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہی ہے. نو، میں نہیں اس بات کو مانتا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ڈاکٹرن ہے اختیاری خدا والوں کی، جو یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح پورا خدا نہیں ہے، وہ اختیاری خدا ہے. اس کو جتنا اختیار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اتنی اس نے کام کی ہے. یہ بات نہیں ہے. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ باپ کی فرما برداری میں تھا. عبرانیوں کا خط پڑھیں، ٹھیک ہے، باپ کی وہ فرما برداری میں، ہی واز فلی گاڈ، لیکن بطور انسان وہ باپ کی فرما برداری میں آیا. ٹھیک ہے، انسانی صورت میں آیا تاکہ کامل انسان، بطور کامل انسان، انسان کا کفارہ دے سکے. اس لیے وہ اپنے بعض اوقات اختیارات کو وہ محدود خود کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ کیا یسوع مسیح، جیسے کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ باغ گتسمنی میں اناجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگر وہ کہتا تو فرشتوں نے بھی آ جانا تھا، اتھارٹی تھی اس کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن اس نے بعض چیزیں نہیں کی، اس نے ہونے دیا. وہ جان بوجھ کر اس نے ان چیزوں کو ہونے دیا کیونکہ اٹ واز دا پلان آف گاڈ، اور وہ جس منصوبے کے لیے آیا تھا اس نے وہ پورا کرنا تھا. اگر وہ کہتا تو لکھا ہے کہ کتنے تمن فرشتوں کے آ جاتے اور اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے آ جاتے، لیکن اس نے نہیں کیا، کچھ بعض چیزیں نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، مائک لے لیں، آواز نہیں آ رہی مجھے. سر مرکز کی انجیل کے تعارف میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ انجیل سب سے پہلے لکھی گئی، رائٹ؟ خیال یہ پایا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز اس بات کی وضاحت کر دیجیے گا کہ ترتیب میں یہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی ہے؟ اس کے لیے کینن جو ہے آپ کو پڑھایا جائے گا جلدی. سیمینار آ رہا، صبح پادی صاحب سے بات ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کینن کے بارے میں بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیوں. تو اس کے لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کینن اور نیو ٹیسٹامنٹ کینن پر جلد آپ کے لیے یہیں پر سیمینار آیا جا رہا ہے. تو پھر اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ آرڈرنگ ایسے کیوں ہے. تاریخی طور پر بھی یہ ان کی ڈیٹس آگے پیچھے ہیں. پولس کے خطوط پہلے لکھے گئے ہیں لیکن اناجیل پہلے آئی ہیں. تو اس میں ہم پڑھیں گے، اس میں بھائی بہت سے فیکٹرز ہیں، فیکٹرز بہت سے، جیسے کہ کہا یہ جاتا ہے مواد کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ضروری مواد پہلے تھا، جیسے کہ آپ کو نظر آتا ہے نصب نامہ نظر آتا ہے، یا یہودیوں میں یسوع مسیح آئے تھے تو یہودیوں کے لیے جو انجیل لکھی گئی تھی اس کو پہلے نمبر پر ترتیب دیا گیا. اس طرح سے ایک نہیں، کافی سارے نظریات اس پہ پائے جاتے ہیں، فیکٹرز پائے جاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ترتیب دیا. تو اس کو پھر ہم ڈیٹیل سے جو سیشن ہوگا 1.5-2 گھنٹے کا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی آرڈرنگ کی گئی ہے. لیکن تاریخ کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کے حوالے سے بھی اتھینٹسٹی ہے نا تاریخ کی، وہ بھی مختلف خیالات پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ اولڈ ڈاکیومنٹس ہیں. تو ان کی تاریخ پر اسکالرس کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کوئی 5-10 سال کا فرق بیان کرتے ہیں، لیکن اسی ڈیکڈ کے اندر ہمیں ان کی وہ نظر آتی ہے.
ٹھیک ہے. تو کچھ کا ماننا یہ بھی ہے کہ نہیں متی کی پہلے آئی تھی, لکھی گئی تھی, اس لیے وہ لکھا گیا. گو کہ زیادہ تر جو واقعات یا جو ایویڈنسز ملتے ہیں وہ مرکز کے ساتھ ہی جاتے ہیں. اور کیوں لکھی گئی پھر اس کے لیے ڈیٹیلز, ان کی آرڈرنگ ہم دیکھیں گے. اس کو بولتے ہیں کرونالوجی یا کینن کی وجہ سے جو ترتیب دی گئی, اس کو پھر ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں گہرے طور سے کہ زیادہ فائنل بات کیا تھی جس سے. لیکن ابھی آپ کو میں نے ایک ریزن بتا دیا ہے کہ چونکہ کہا یہ جاتا ہے, ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سمسی یہودیوں میں آئے تھے. اعمال کی کتاب کے پہلے 8 باب جو ہے نا, اگر آپ پڑھیں گے صرف یہودیوں میں, یسوع مسیح نے کہا تھا تم جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کود پاؤ گے, اور یہودیہ اور سامریہ اور پھر زمین. یہودیہ یعنی یہودیوں میں, پھر سامریہ میں یعنی کہ یہودی اور غیر کو میں, اور پھر زمین کی انتہا تک بت پرست لوگوں تک جانا ہے. ایک ترتیب کے ساتھ اعمال کی کتاب نظر آئے گی. پہلے 8 ابواب جو اعمال کی کتاب ہیں وہ صرف یہودیوں میں خدمت ہے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو پہلے اس لیے کی گئی کیونکہ اس میں جوش نبوتیں, پروفیسیز ساری اس کی یسوع مسیح کے بارے میں جو زیادہ تر ہیں وہ ہمیں متی کی انجیل کے اندر نظر آتی ہیں. اس لیے بھی اس کو پہلا نمبر دیا گیا یا آرڈر پہلا دیا گیا. ٹھیک ہے, باقی پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, میرا ٹیسٹ ہو گیا اور میں جا سکتا. تھینک یو, شکریہ. گاڈ بلیس یو, خدا آپ کے ساتھ ہو. ضرور سوالات کریں کیونکہ سوال کرنے سے آپ کے ذہن خود بھی کھلتے ہیں اور آپ کے سوال سے شاید کسی اور بیٹھے بہن بھائی کو بھی جو ہے اچھی سمجھ آ سکے. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پرانے نامے کی دونوں لیکچرز نیکسٹ ویک میں ہی لوں گا, منگل اور بدھ والے دن. تو پھر ہم نیکسٹ ویک آگے پڑھیں گے. تھینک یو. اوکے, گاڈ بلیس یو. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے. ساری باتیں جو یہاں پر ہم نے ڈسکس کی ہیں خداوند تیرے لوگوں کے لیے ایمان کی بڑھوتی کا باعث ہوں, اور خداوند یہ اس انجیل کی بشارت کرنے والے بنے. ان کے ایمان کو بڑھا, تقویت دے, تسلی دے, اور خداوند انہیں زور بخش تاکہ یہ زمین کی انتہا تک خداوند تیرے کلام کے گواہ ٹھہرے, یسوع کی بشارت دینے والے بنے. میں بی جی ایم کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں. اس ادارے کو اور بڑھا جو تیرا بوجھ لیے ہوئے ہے. خداوند تیرے خادم کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے لیے خداوند ان کی ساری ضروریات کو پورا کر تاکہ خداوند یہ اور اچھے طور سے تیری خدمت کرے اور تیرے نام کو جلال دے, یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین. خداوند نے سکھایا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ کل مسیح مومنین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین.